سب سے پہلے ویس آپ سے گفتگو کی شروعات کروں کہ ان 1.5 سالوں میں، کیونکہ کووڈ کے تناظر میں بات کرنا چاہوں گی، آپ نے کیا دیکھا ہے نوجوانوں کا حوصلہ اور ان کی جو امنگ ہے کہ ان چیلنجز سے نبرد آزما ہونا ہے، ان کے لیے سلوشنز نکالنا ہے، اوور آرچنگ آپ کو لگتا ہے کہ ان کا حوصلہ بلند ہوا ہے یا پیپل آر فیلنگ لاسٹ اینڈ ڈیجیکٹڈ، آپ کی آبزرویشن میں؟ جی سلامتی ہے آپ پر، آپ کے سامعین پر. بہت شکریہ سدرا. آج انٹرنیشنل یوتھ ڈے ہے 12 اگست کی مد میں. اس کے پیش نظر 1991 میں اس کا انعقاد ہوا اور اس کے بعد سے تسلسل ہے. روزانہ ایک یعنی ہر سال ایک نئی ریزولوشن بھی ہوتی ہے. سوال آپ کا بہت اچھا ہے. کووڈ کی صورتحال کے پیش نظر اور اس سے آگے بھی ہمارے والد صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے غور کرنا ہے کہ سمندر کے کنارے ہمیشہ ناریل کے درخت زیادہ مستحکم انداز میں کیوں کھڑے نظر آتے ہیں. اس لیے کہ وہ ہواؤں کے ساتھ چھکنا سیکھ جاتے ہیں، لہروں کے ساتھ سنبھلنا سیکھ جاتے ہیں اور پھر ان کو مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہونا بھی آتا ہے. یہ لچک بھی ان کے اندر پائی جاتی ہے اور مضبوطی بھی ان کے اندر پائی جاتی ہے. ساتھ ساتھ وہ وہیں کے بازیوں کو، ان کی پیاس کو، ان کی تشنگی کو بجھانا بھی جانتے ہیں اور لہرانا بھی جانتے ہیں، مسکرانا بھی جانتے ہیں. What a beautiful analogy. جی یوتھ نے سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ سفر بھی کیا ہے، مگر وہ یوتھ جس کے پاس دماغ کھلا ہوا ہے، جو خود موٹیویٹڈ ہے، اس نے اپارچونیٹیز تلاش کی ہیں. آپ اگر خود پاکستان میں بڑے بڑے شہروں کی بات لیں تو جتنے نئے انیشیٹو ہیں وہ کسی ینگ انٹرپرینور نے لیے ہیں، چاہے وہ فوڈ انڈسٹری کا ہو، چاہے وہ کاٹن یا کلاتھ انڈسٹری کا ہو، چاہے وہ کوئی آن لائن پروگرامنگ ہو. اسپیشلی میں آن لائن پروگرامنگ کی بات کروں گا. انٹرنیٹ پہ ساری صرف یوتھ چھائی ہوئی ہے اور پاکستان کے خاص طور سے بہت سارے ایسے پلیٹ فارم، بہت ساری ایسی ایپلیکیشنز ہیں جو پاکستان کے نوجوانوں نے انٹروڈیوس کروائی ہیں. ہمارے پاس مثال موجود ہے یہاں پر. خود آپ کے سامنے عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں. She is an example herself. ہر ینگ پرسن یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ پاکستان میں پذیرائی نہیں ملتی، ویلیڈیشن نہیں ملتی، سپورٹ اور انکریجمنٹ نہیں ملتی. یہ خیال کس حد تک درست ہے آپ کے خیال میں آج 2021 میں؟ 18 سے 24 سال والے میں نے بے شمار نوجوانوں کو گرو کرتے ہوئے دیکھا، ایک ایسے ماحول میں جو کہ انہیں ایکنالج کرتا تھا، انہیں اپریشیٹ کرتا تھا کہ وہ جیسے دنیا کو دیکھتے ہیں، مختلف دیکھتے ہیں، ویسے اس کو پرسو کریں اور جو ان کے خواب ہیں اس سے اپنا کریئر ڈرائیو کریں. تو اگر ہوتا ہے تو اٹ کین لیڈ ٹو گریٹ ریزلٹس. اب چونکہ نہیں ہے تو نوجوان کیا کر سکتے ہیں، یہ ایک سوال ہے. نمبر 1 ایسا گروپ ڈھونڈیں جو کہ ایسے خوابوں کی، ایسی چیزوں کی قدر کرتا ہے جس میں آپ انٹرسٹڈ ہیں. نمبر 2 تھوڑا سا اپنے آپ کو تھپکی دینے والے بنیں. لرن ٹو ایکنالج اینڈ ویلیڈیٹ یور سیلف. اور تیسرا، ڈیجیٹل دنیا میں آپ دنیا میں 8 ارب لوگ ہیں، یقیناً کچھ ایسے جو ویسی سوچتے ہیں، جو ویسی چیزیں کرنا چاہتے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں. تو اسٹیپ فارورڈ. ویلیڈیشن ضروری ہے لیکن ویلیڈیشن پہ پھنس جانا بہت بڑی لمیٹیشن ہوتی ہے. بالکل صحیح. اچھا اویس، آپ سے بھی یہی اگر سوال کروں کہ آپ نوجوانوں کا اگر دیکھیں نا، ابھی تو خیر عمیر واز بینگ ہمبل، لیکن اگر ورلڈ اکنامک فورم کی ینگ لیڈرز کی ڈیفینیشن میں دیکھوں، وہ ان کو ڈیفائن کرتے ہیں ایز پیپل انڈر دی ایج آف 40. بالکل زیادہ فروٹفل تو یہ 30 والا ایج کرائٹیریا ہے، مگر آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. یوتھ کی ڈیفینیشن اور اس کا ایج کرائٹیریا جو آپ نے بیان فرمایا، اصل میں عمیر جس طرح اشارہ کر رہے ہیں، میرے نزدیک بہت ساری ایسی یوتھ آرگنائزیشنز ہیں جس میں یا پارلیمنٹس ہیں جس میں بندے چیئرمین بن کے بیٹھے ہوئے خود 45-50 سال کے ہیں اور یوتھ کو لیڈ کر رہے ہیں. مسئلہ وہاں پر آ جاتا ہے کہ نئے لوگوں کو چانس نہیں ملتا. وہ کہتے ہیں if you want to become unforgettable among the crowd, you need to forget the crowd. تو کون کس ایج کرائٹیریا میں کام کر رہا ہے یہ ضروری ہے، مگر اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ کو ایک چیز آپ کو ہمیشہ یاد ہونی چاہیے. میں اکثر یوتھ سے سنتا ہوں، سمجھتا ہوں اس بات کو کہ آپ اگر 20 کے ہیں تو آپ کو 30 کے ہونے کا انتظار نہیں کرنا اور 30 کے ہیں تو 40 کا ویٹ نہیں کرنا. انتظار کرنے والوں کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا محنت کرنے والے چھوڑ دیا کرتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ ہم تھوڑے سے حاوی ہو گئے نا، پیپل ہو آر ان دیئر 30s، یو، می، اویس، عمیر. میرا سوال ہے کہ پاکستان میں بہت کم پرسنٹیج ہے ینگسٹرز کی جو اسمارٹ فون رکھتے ہیں، جن کے پاس ایکسیسیبلٹی ہے یا جو آن لائن ہے. تو جو لوگ آن لائن نہیں ہیں وہ کیا کریں؟ اور سیکنڈلی، جن کا سورس آف ڈپریشن یا انزائٹی ہی آن لائن کانورزیشن ہے، کیونکہ ہمیں سب سے زیادہ ٹاکسسٹی اس وقت سوشل میڈیا ڈسکورس میں نظر آتی ہے، جہاں ٹرولنگ بھی ہوتی ہے، جہاں بلینگ بھی ہوتی ہے، جہاں ہر قسم کی خرافات ہے. تو تب وہ نوجوان کیا کریں آپ کے خیال میں اویس؟ جی بالکل، بہت ہی ہیلدی اور کوالٹی ڈسکشن یہاں پہ ہو رہی ہے اور اشعار کا بھی استعمال کیا ہمارے برادر کالر راشد نے. اقبال نے کہا تھا وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا
شباب جس کا ہے بے داغ ضرب ہے کاری. واہ کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرنے کے لیے آپ کو کوانٹٹی کی تلاش نہیں کرنی پڑے گی. کہتے ہیں کہ ڈیسیژنز ناٹ ٹیکنگ ٹائملی آر مور ورس دین ٹیکنگ رانگ. اگر آپ نے غلط فیصلے لیے, آن لائن آنا تھا نہیں آنا تھا, انٹرپرینورشپ کرنی تھی نہیں کرنی تھی, یہ شاید آپ کو نقصان اور فائدے کا سودا لگے, مگر جو فیصلے آپ نے لیے ہی نہیں زندگی میں وہ زیادہ گھاٹے کے فیصلے ہیں, وہ زیادہ گھاٹے کا ڈیسیژن ہے. سب سے بڑا فیصلہ سدرا, سب سے بڑا ہارڈسٹ ڈیسیژن یا سب سے بڑا فاصلہ جو آپ طے کرتے ہیں, کہتے ہیں وہ آپ کے دل اور دماغ کا ہوتا ہے. 18 انچز کا فاصلہ, بالکل. ان دونوں کو ایک پنچ پر لے کر آنا بڑا مشکل کام ہے. اور یہی مسئلہ ہے, ڈپریشن فرسٹریشن بھی اس لیے ہوتی ہے, ڈی موٹیویشن بھی اس لیے ہوتی ہے. میں ایک تعویذ دینا چاہتا ہوں جس کو میں کہتا ہوں موٹیویشنل تعویذ. وہ یہ ہے کہ موٹیویشن کو, موٹیویشنل اسپیکنگ کو آپ دوا کے طور پہ استعمال نہ کریں کہ آپ ڈپریس ہیں, ڈی موٹیویٹ ہیں, چلیں جی اسپیکر کو سنتے ہیں, کوئی موٹیویشنل چیز دیکھتے ہیں. نہیں, آپ اس کو غذا کے طور پہ استعمال کریں. موٹیویشنل آئیکنز بنا لیں, موٹیویشنل بک بنا لیں, موٹیویشنل پرسنالٹیز بنا لیں جن کو دیکھ کے آپ کو حدت آئے, موٹیویشن کی شدت بڑھے علم میں, اور سب سے زیادہ بڑھ کے یہ کہ آپ کے اندر اطمینان آئے کہ یہ جب تک میں ان کو دیکھ رہا ہوں, سن رہا ہوں, پڑھ رہا ہوں, یہ خود اپنی ذات میں ایک موٹیویشن کا استعارہ ہوں میں. یہ بہت ضروری ہے. بہت بہت شکریہ. عائشہ, اویس اینڈ عمیر ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑی ویل راؤنڈڈ گفتگو رہی, لیکن ہمیشہ کی طرح تشنگی رہ گئی کہ اور زیادہ بات ہونی چاہیے تھی اس پہ.